الحمد للہ رب العالمین۔ یہ 10 ذی الحج کے جو دن ہیں یہ بڑے عظمت والے، شان والے، افضلیت والے دن ہیں، اور یہی وہ دن ہیں، یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پہ گئے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ روزے رکھیں، تو آپ نے 30 روزے جو رکھے تھے وہ ذی القعدہ کے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مسواک فرما لیا، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام، روزے دار کا جو ہوا ہے، ری ہے جو معدے سے آتی ہے، وہ تو اللہ کے ہاں مسک سے بھی اچھی ہے، تم نے اس کو کیوں ضائع کر دیا مجھ سے کلام کرنے سے پہلے؟ اب 10 روزے اور رکھو۔ تو انہوں نے وہ 10 روزے اسی ذی الحج کے رکھے تھے، یعنی یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے آج سے نہیں، ابتدا سے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے، اگر اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آئے اور کوشش بھی کریں سمجھنے کی، کہ ہر چیز میں ایک خاص عمل ہے۔ مثلا رمضان ہے، صرف روزہ ہی رکھنا ہے۔ صاحب نصاب ہے، سال کے بعد قربانی کرنی، ایک دن بس، 10، 11، 12۔ اگر صاحب نصاب ہے، ایک دفعہ سال میں زکوٰۃ دینی ہے، تو ایک ایک عمل ہوگا۔ نماز پڑھ رہا ہے، ضروری تو نہیں کہ روزہ بھی ہو۔ روزے کی حالت میں ضروری تو نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، لیکن یہ 10 ذی الحجہ کے ایسے دن ہیں جو ساری عبادات کا مجموعہ ہے، کہ ان میں نماز بھی ہے، ان میں قربانی بھی ہے، ان میں روزہ بھی ہے، ان میں تسبیح و تحلیل و تحمید بھی ہے، ان کے اندر سفر بھی ہے، قیام بھی ہے، وقوف بھی ہے۔ تو اس لیے یہ مجموعہ اعمال کے دن ہیں، اتنے اہم دن ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ بل فجر و لیال۔